جو مرجع تقلید کی شرائط ہیں، یعنی یہ آپ شرائط دیکھیں تو اس میں عالمیت کی شرط آپ کو نہیں ملتی۔ مسئلہ نمبر 6 منہاج کا، اس میں آپ جب شرائط دیکھتے ہیں تو عالم ہونا چاہیے فقیہ، وہ والی شرط نہیں لکھی ہوئی۔ جب آپ آگے چلتے ہیں اور مسئلہ نمبر 8 میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اذا اختلف المجتہدون فی الفتویٰ وجب الرجوع الی الاعلم۔ اذا اختلف، جب اختلاف ہو جائے، جب مجتہدوں کے درمیان فتاویٰ میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں آپ کے لیے اعلم کی طرف جانا واجب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر فتویٰ میں اختلاف نہ ہو تو پھر عالمیت کی شرط نہیں ہے، بس بندہ عادل ہونا چاہیے، وہ جو ساری شرائط ہیں 8-9 وہ اس کے اندر کہیں موجود ہوں۔ تو عالمیت کی شرط کا مین پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ فتوے کا اختلاف ہو اور انسان اسی اختلاف کی وجہ سے اختلافی فتوے پہ عمل کرنا چاہ رہا ہو۔ اچھا، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، جی ہم تقلید چینج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں بھی تقلید کا تعلق نیت سے تو نہیں ہے کہ آپ نیت چینج کر لیں گے، یا آج کے بعد جو ہے وہ خامنہئی صاحب کی تقلید کر رہے ہیں۔ تقلید کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے، العمل علی فتوی المجتہد۔ تو آپ اپنا عمل بتائیں کہ آپ کون سا عمل ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جناب علی آغا خامنہئی کے فتویٰ کے مطابق، وہ عمل بتائیں۔ کہتے ہیں عمل تو کوئی نہیں ہے، بس نماز روزی پڑھنی ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کا کام جو ہے یہی وضو، نماز اور ہماری طرح کا مثلا کام ہے، کوئی کاروبار اس نے الٹے سیدھے شروع نہیں کیے ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ نہیں ہے تاکہ وہ مسئلہ شرعی کے پیچھے تلاش کرے کہ اس کا کیا مسئلہ بن سکتا ہے، بس اس کا تعلق کیا ہے، یہی وضو اور نماز اور درس اور اپنا یہ چیزیں ہیں، تو وہ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ ایسا بندہ تو 24 گھنٹے میں فرض کریں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہی مقلد ہوگا، یا وہ بھی اگر وضو وہ 1 دفعہ کر رہا ہے اور نماز مشہور طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے تو وہ تقلید ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے عمل سے کسی قسم کی کوئی شریعت کی مخالفت لازم نہیں آ رہی۔ تو اب یہ جو بندہ آپ سے سوال کرتا ہے نا کہ ہم تقلید چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سیدھا اس سے پوچھیں بھی کون سا مسئلہ ہے، مسئلہ بتاؤ جس میں اختلاف ہے سید سیستانی کا اور آغا خامنہئی کا، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آغا سیستانی کے فتوے پہ عمل نہ کریں، آغا خامنہئی کے فتوے پہ عمل کریں، اور ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ تو جب اختلافی مسئلے پہ کوئی عمل کرنا چاہے گا تو یہ سوال اٹھے گا کہ اب اس میں سے کون عالم ہے، میں عالم کی تشخیص کروں اور اس کے مطابق کیا چلوں۔ لیکن اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ جس کی تقلید کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک وہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تقلید وہی جو سلسلہ بیعت ہے، پیری مریدی کیا ہے، وہی سسٹم ہے۔ تب بھی وہ کہتے ہیں ہم تقلید چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں، یہ نیت چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کہیں بھائی تقلید کا تعلق نیت سے ہے ہی نہیں، عمل سے ہے، آپ عمل کیا کر رہے ہیں وہ آپ عمل بتا دیں۔ تو ایسے مجھے کوئی بندے آج تک نہیں ملے کہ جو باقاعدہ یعنی عوام میں سے ہوں اور وہ عمل کے اندر جو ہے وہ تقلید میں کیا چینج کرنا چاہ رہے ہوں کہ ہم یہ عمل میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرض کریں خمس کے مسائل میں آ جائیں تو خمس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو ہدیہ ملا ہے، ٹھیک ہے، تو ہدیہ جو مقاصد میں سے نہیں ہے کہ انسان خود کماتا نہیں ہے، تو اب آغا خامنہئی صاحب کا اور کچھ فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ جو ہدیہ انسان کو ملتا ہے اس کے اندر خمس واجب نہیں ہے۔ سید سیستانی کا کیا نظریہ ہے کہ اس کے اندر خمس واجب ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے نا ہدیہ میں خمس نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے، ہدیہ کے پیسے، گفٹ کے پیسے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ خمس نہیں دینا چاہتا، وہ پھر تلاش کرے گا کہ ہاں جی اب آغا خامنہئی صاحب عالم ہیں یا آغا سید سیستانی عالم ہیں تاکہ میں جو ہے وہ کسی ایک کے مطابق عمل کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بندے کا مسئلہ ہوگا جس کا نماز روزے کا مسئلہ ہے، یا جمعے کا آپ لے لیں، ایک بندے نے غسل جمعہ کیا، غسل جمعہ کے بعد وہ وضو نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، سردیوں کا موسم ہے، بڑی مشکل سے غسل جمعہ اس نے کیا، اب وہ وضو دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہا، پانی ٹھنڈا ہے۔ اب یہاں پہ آغا خامنہئی کا کیا فتویٰ ہے کہ وضو کرنا پڑے گا، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سید سیستانی کا کیا ہے کہ مستحب ہے اگر کریں گے، واجب نہیں ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ میں آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق عمل کروں۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہاں چونکہ اختلاف ہو گیا ہے، لہذا یہاں پہ آپ اس فقیہ کو تلاش کریں جو آپ کے نزدیک کیا ثابت ہو، عالم ثابت ہو۔ تو یہ آپ کو 2 مثالیں پریکٹیکل دیں، اس طرح سے اور مثالیں بھی کیا پیش آ سکتی ہیں۔ تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ عالمیت کی شرط وہاں پہ ہوگی جہاں پہ فتویٰ میں اختلاف ہوگا اور انسان اختلافی فتویٰ پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوگا۔ اور آپ اگر علماء ہیں اور ہم سارے، تو ہم مومنین کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ میں بجائے اس کے کہ آپ اختلافی مسئلہ پہ عمل کریں، آپ احتیاط کے دامن کو پکڑیں، یعنی ہمیشہ لوگوں کو کس کی طرف لے کر آئیں، دین میں احتیاط کے اوپر لے کر آئیں تاکہ وہ تقلید سے نکلیں اور محتاط بنیں۔ انہیں کیا کہیں کہ بھی غسل جمعہ کیا ہے تو احتیاطاً وضو کر لو بھئی،
ثواب تو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نہ آپ کو صحیح ثانی کی تقلید کرنا پڑے اور نہ ہی کیا خامنائی کی تقلید کرنا پڑے۔ احتیاطاً آپ وضو کریں گے تو سب کے مطابق ٹھیک ہو جائے گا نا، واضح۔ ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی مشکل بن رہی ہے اور وہ آسانی چاہ رہا ہے، تو اب اسے کہیں کہ اب آپ اس بحث میں الجھیں کہ کون عالم ہوتا ہے اور کون عالم نہیں ہوتا۔ اب عالم سے کیا مراد ہے؟ عالم کا اگر آپ لغت میں اور سیدھا سیدھا آپ اس کا لغوی معنی نکالیں، عالم کیا مطلب؟ زیادہ علم والا، ٹھیک ہے، عالم افل و تفضیل کا سیکھا ہے نا، زیادہ علم والا۔ تو کیا فقہ میں یہ مراد عالم سے ہوتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہو؟ زیادہ علم کیا مطلب؟ آپ اس کے دروس اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جی اس نے تاریخ پہ بھی کتابیں لکھیں، عقائد پہ بھی کتابیں لکھیں، ہر کتاب کی شرح بھی اس نے لکھی، اس کے اتنے دروس ہیں، اس کی توضیح المسائل اور منہاج دیکھیں وہ ڈبل ٹرپل ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہ جناب علی استفتاء لاکھ کے قریب پہنچنے والے ہیں، لہٰذا اس کا کیا ہو گیا؟ زیادہ معلومات ہوں گی اس کے پاس۔ کیا یہ مطلب ہے عالم کا؟ تو صحیح ثانی فرماتے ہیں عالم کا یہ مطلب لغت میں تو ہو سکتا ہے لیکن فقہی اصطلاح میں یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ فقہی اصطلاح میں یہ ان کا مطلب ہے جو منہاج میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ عالم کا کیا مطلب ہے؟ اے اقدر۔ اقدر کیا مطلب؟ جس کے پاس زیادہ قدرت ہو، صلاحیت زیادہ ہو۔ کس بات کی زیادہ صلاحیت ہو؟ کہ علی استنباط الاحکام، کہ وہ شرعی احکام کو قرآن اور حدیث سے نکال سکتا ہو، قرآن اور حدیث سے شرعی احکام کو نکالنے کی جس کے پاس زیادہ قدرت ہو۔ اچھا یہ زیادہ قدرت کیسے آتی ہے؟ بِأَن یکون اکثر و احاطۃ بالمدارک۔ پہلی چیز تو کیا ہونی چاہیے کہ مدارک کا احاطہ اس کا زیادہ ہو۔ مدارک مثلا کتنی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کون سی کتاب درست ہے، کون سی کتاب درست نہیں ہے، کون سی حدیث کی کتاب میں یہ والا باب موجود ہے وہاں پہ مجھے حدیث ملے گی، یہ اس کی وسیع اطلاع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستانی سوشل میڈیا کے مجتہدین کی طرح نہیں ہو کہ 4 کتابوں کے نام بھی اس سے پورے نہیں آتے، ٹھیک ہے، 4 اپنی کتابوں کے جو مشہور ہیں ان کتابوں کے نام بھی پورے نہیں آتے اور وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو شرعی احکام روایات سے دیتے ہیں، تو وہ احاطہ بالمدارک نہیں ہے۔ تو احاطہ بالمدارک ہونا چاہیے، آپ کہیں کہ ہاں یہ والا جو فقیہ ہے نا اس سے بہت زیادہ معلومات ہیں، پرانے نسخے کتابوں کے کہاں پہ اس میں تلاش کیے، مدارک جتنے بھی مدرک بن سکتے ہیں حدیث کے سب کا اس کے پاس علم ہے اور سب کے اوپر اس نے تحقیق کی ہوئی ہے، پہلی چیز یہ ہو جائے گی۔ دوسری تطبیق کے ساتھ ساتھ یعنی احاطہ کے ساتھ ساتھ وبتطبیقاتھا، کہ اس حدیث کو تو اس نے تلاش کر لیا، حدیث تو ڈھونڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث اس کو کسی مسئلے میں چاہیے وہ کوئی نہ کوئی حدیث ڈھونڈ کے لے آئے گا، یہ اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اب اس کو تطبیق دینا ہے کہ کیا جو حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ وہی مطلب ہے کہ جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ تطبیق، کہ کلی اصول تو اہل بیت نے بیان کیے ہیں، اہل بیت کے کلی اصول کو اپلائی کرنا کہ کیا یہ اصول دوسرے اصول سے تو نہیں ٹکرا رہا، یہ اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ کو یہ لگے کہ بھئی یہ چونکہ بندے کے اندر 2 خصوصیات ہیں، ایک تو اس سے احادیث کے مدارک کا زیادہ پتہ ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو یہ تطبیق بھی اچھا دے لیتا ہے۔ یہ دونوں صلاحیتوں کی بنیاد پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو شرعی احکام نکال کے ہمیں دے گا نا وہ واقع اور حقیقت کے بالکل قریب ہوں گے، ہیں تو سارے غیر معصوم، ٹھیک ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو فتویٰ آپ کو دے رہا ہوں، میں جو تحقیق کر رہا ہوں بالکل 100% ہے اور اس میں کوئی غلطی کا امکان تک نہیں ہے، بس یہاں پہ تحقیقیں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، اب جو اس کے خلاف جائے گا وہ فاسق ہوگا، وہ لعین ہوگا، لعنتی ہوگا، ایسا نہیں وہ کہتا بھی میری تحقیق ہے، میں نے اپنے عقل جو مجھے اللہ نے عقل عطا کی ہے اس کے مطابق جو غیر معصوم راویوں کی روایات ہم تک پہنچی ہیں اس میں غور و فکر کی ہے، تحقیق کیا، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، تشہد پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اذان دینے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اسے یہ سمجھ آئی ہے، یا اسے یہ سمجھ آئی ہے کہ آج ہماری سیاسی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف قیام کریں، اسے یہ سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کو شرعی حکم وہ بتلا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پیچھے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ہم نے اس کو شروع میں دیکھا جب یہ پڑھتا تھا، جب یہ پڑھاتا تھا تو اس کا بالکل ذہن ایسے تھا اس سے ہر کتاب کی معلومات ہوتی تھی، اور باقاعدہ اس کے ہم نے لیکچر سنے، اس کے دروس میں بیٹھے تو ان اصول کو یہ تطبیق جب اپلائی کرتا تھا وہ بڑا کمال کا کرتا تھا کہ اتنی بڑی صلاحیت اور ذہانت اور مہارت ہم نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ تو اگر اس جیسی صورتحال ہو تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو فقیہ ہے نا یہ کیا جی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کام جو ہے نا یہ کون پہچان کرے گا؟ یہ کام آپ اور ہم گوگل وغیرہ سے فقیہ کی جو ہے وہ کتابوں کی لسٹ دیکھ کے، استفتاء کی تعداد دیکھ کے،
کتابیں کتنی موٹی موٹی لکھی ہیں، لیکچر کتنے ہیں، ان چیزوں سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ عوام والی باتیں ہیں کہ جی میں اپنی بات پہ آپ کو 50 حوالے دے رہا ہوں، عوام کہتے ہیں واہ واہ جی 50 حوالے آ گئے، بعد میں پتہ چلتا ہے حوالہ ایک تھا، اس ایک حوالے کو جس بندے نے کتابوں میں لکھا نا، وہ کہہ رہا ہے دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا۔ یعنی یہ حقیقت ہے، وہ ایک بندہ ہے ہمارا مومن، اس نے شہادت ثالثہ پہ 100 حوالے جمع کیے ہوئے ہیں، ٹوٹل ہیں 2 حوالے، ٹھیک ہے، ایک فقہ و رضا کا حوالہ ہے اور ایک علامہ مجلسی کا جو فقہ مجلسی ہے اس کا حوالہ ہے، ٹوٹل 2 حوالے ہیں۔ اب وہ جہاں جہاں پہ آگے چلے ہیں نا کتابوں میں، کسی مجتہد نے لکھا، کسی کتاب میں لکھا، وسائل میں آ گیا تو وسائل الشیعہ کا ایک حوالہ آ گیا، مستدرک میں آ گیا تو وہ حوالہ بنا لیا، بہار میں آ گیا تو وہ حوالہ بنا دیا، یوں کر کے حوالے ٹائپ حوالے ہیں، 2 حوالے سارے، ٹھیک، کہتے ہیں یار اس کو 100 حوالے مل گئے اور آپ کے مجتہدوں کو ایک حوالہ نہیں ملا۔ ہم کیا کہتے ہیں ہیں تو 2 حوالے۔ تو یہ عوام کی یہ تشخیص کی بات نہیں ہے، یہ تشخیص کون لوگ دے سکتے ہیں؟ جو سید سیزانی نے استفتاء میں جواب دیا کہ جو اقرب من الاجتہاد ہوتے ہیں، کہ جن کے اندر خود اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اجتہاد کے قریب تر ہوتے ہیں، وہ اس فقیہ کی تحقیقات کو پڑھ کے، اس کے استدلال کو دیکھ کے وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی اس کی کتنی مہارت ہے، کہ یہ کہاں تک جاتا ہے اپنی تحقیق میں اور کتنا آگے تک جاتا ہے، ان کو اس بات کا کیا ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو مہارت ہے نا اقدر علی استنباط، یہ اقدر علی استنباط مہارت انسان کو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جتنا انسان پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ دوسرا آپشن کیا ہے؟ پڑھانا، ڈسکشن کرنا، مباحثہ کرنا۔ آپ خود ابھی آپ سن رہے ہیں یہ درس، یہی درس آپ کسی کو پڑھائیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے، بار بار پڑھائیں گے تو آپ کے اندر ایک اور صلاحیت بڑھے گی، ٹھیک ہے، باقاعدہ مطالعے سے تحقیق سے پڑھائیں گے، اور اگر آپ کے سامنے طالب علم بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کی نوٹ کر رہے ہیں تو اور آپ کی صلاحیت بنے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سید سیستانی دامہ ذل العالی کو آپ دیکھیں تو 33-34 سال کی عمر میں سید خوئی علیہ رحمہ ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ مسلم مجتہد ہیں، اور انہوں نے یہ لکھ کے شہید باقر صدر کو بھی نہیں دیا۔ سید سیستانی 33-34 سال کی عمر میں جو بندہ تمام مدارک کے اوپر احاطہ کر چکا، مکمل کمپلیٹ کر چکا، اس کے بعد اس کا کتنا دورانی ہے، کتنے اس کے دورے ہیں، سب کچھ ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے والد کے ساتھ جو مذاکرہ ہمارا تھا اس میں یہ بات سامنے آئی۔ تو مطلب کیا ہو گیا کہ ایک فقیہ کی آپ ٹائم پیریڈ دیکھیں کہ کتنا اس نے پڑھایا ہے اور کتنے اس نے اس کے اوپر کیا کام کیا ہے، تو اس سے اس کی صلاحیت زیادہ بڑھ کے سامنے آتی ہے۔ اور جو فقیہ فقط پڑھ کے چلا گیا، اس نے باقاعدہ پڑھایا نہیں، باقاعدہ درس خارج نہیں دیے، تو عام حالات میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو، کوئی خاص قسم کا ذہن عطا ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یہ پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کے اندر کیا آتی ہے، صلاحیت آتی ہے۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں عالم کی کیا ہے، تشخیص کے، کہ آپ کسی ایسے ماہر کی طرف جاتے ہیں کہ جو آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ کون کیا ہے، عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ چونکہ ہم نے کہا کہ عالم کی تشخیص کے کیا طریقے ہوں گے، کیا سسٹم رہے گا، تو اس کے اندر جو بنیادی طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ماہرین سے رجوع کریں گے۔ اس کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم کیا کہتے ہیں، اہل خبرہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اہل خبرہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، یعنی جن کو اس بات کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مجتہدین کی تحقیقات کو دیکھ کے یہ پہچان سکتے ہیں کہ کس مجتہد کی زیادہ محنت ہے اور کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، کون اقدر علی استنباط الاحکام ہے، زیادہ قدرت ہے جس کے اندر۔ لیکن ایسی کوئی مجلس خبرگان ہمارے پاس نہیں ہیں، یعنی آپ کہیں کہ رسمی طور پہ کوئی ایسا ادارہ بنا ہوا ہو کہ جس میں تمام علماء نے کمیٹی بنائی ہوئی ہو اور وہ اعلان کرتے ہوں کہ فلاں بندہ مجتہد ہے، فلاں مجتہد نہیں ہے، یا اگر فلاں مجتہد ہے تو اس میں سے کون سا عالم ہے جس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اور کس کے اندر زیادہ صلاحیت نہیں ہے۔ ایسی رسمی کوئی جماعت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے، کسی ویب سائٹ سے کوئی اٹھا کے دے دیتا ہے کہ یہ جی فلاں بندے نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، یا ایران نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، یا نجف میں کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایسا کسی فقیہ نے بھی ہمارا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مرحوم سید سعید الحکیم، ان کو اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی کتاب مرجعیت کے موضوع پہ ان سے سوال جواب ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے پاس کوئی دلائل ہے ہی نہیں کہ ہم کوئی کہیں کہ شریعت سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم ایسا مؤسسہ بنائیں، ایسا کوئی چیز بنائیں، بلکہ انہوں نے اس کو سقیفہ کے ساتھ نسبت دی ہے کہ خلیفہ بنانے والا سسٹم۔ ان کے ایسا کوئی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ ہم سقیفہ کی طرح کوئی کمیٹی بنا لیں کہ جو یہ کہے کہ بھئی یہ مجتہد ہو گیا اس کی تقلید کرو، یہ عالم ہو گیا اس کی تقلید کرو اور باقی کی تقلید نہ کرو۔ کہتے ہیں ایسا کوئی ہمارے پاس شرعی دلائل ہمارے پاس نہیں ہے
کہ ہم کہیں کہ اس طرح کا ہمارے لیے ادارہ بنانا ضروری ہے؟ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز جی آگے سنیں. انہوں نے کہا نہ کوئی شرعی دلیل ہے، نہ اجماع ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے اس کے معیارات کیا ہوں گے، اس کے اوپر شدید اختلاف ہے. اس کمیٹی کا سربراہ کون سا مجتہد بنے گا، اس کمیٹی کے اندر کون سے افراد شامل ہوں گے، اس کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کس کو اختیار ہوگا، اس کمیٹی کے فیصلے کس بنیادوں پہ طے ہوں گے. انہوں نے کہا جب ایک ایک چیز کو آپ کھولیں گے تو یہ الٹا فساد ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہم کس کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، تشخیص فردی کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ بھی ہر فرد خود مکلف ہے. آپ لوگ کے تعلقات ہیں ایران اور عراق کے علماء کے ساتھ، آپ لوگ دیکھیں کہ ایران کے حوزے میں، نجف کے حوزے میں کون سے لوگ پڑھنے والے ہیں، کون سے اجتہاد کے قریب تر ہیں، کون سے لوگ مجتہدین ہیں. آپ جا کے ان سے پرسنل پوچھیں کہ آگا مجھے بتائیں فلاں کی فقاہت کیسی ہے، یا جس نے پرسنل پوچھا آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. ہر کوئی فردی تشخیص کرے. ان کے اس میں بھی مشکلات ہیں کہ جب آپ فردی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں نظام نہیں بنتا، لیکن اگر آپ ایسا نظام بناتے ہیں تو اس میں اس سے ڈبل مشکلات ہیں. بلکہ فرقہ واریت جیسی ایک لعنت کو پروموٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی ظاہری بات ہے، ہم تو طالب علم ہم جانتے ہیں نا کہ مولویوں کے کتنے اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خصوصاً اگر مجتہدین کے اختلاف ہوں تو وہ ذاتی اختلاف تو نہیں ہوتے، وہ تو ہوتے دین کی بنیاد پہ ہیں. کہتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ شرعی یہ ذمہ داری ہے، تو جب وہ کہتے ہیں شرعی یہ ذمہ داری ہے اور وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا سربراہ چینج ہو گیا، وہ کہتے ہیں شرعی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ خود صلاحیت نہیں رکھتا، دوسروں کی تشخیص دے رہا ہے، اور یہ ہمارا اس نے بندہ اس کمیٹی میں ڈالا ہی نہیں ہے. یہ سارے بندے انہوں نے کیا ہے افغانستان کے ڈال دیے، سارے بندے انہوں نے عراق کے ڈال دیے، ہمارا پاکستانی ڈالے ہی نہیں ہیں. یوں کر کے انہوں نے کہا سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، اور بجائے اس کے کہ مرجعیت ایک رہنما دین کے بن سکے، یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی، سیاسی دڑوں میں کنورٹ ہو جائے گی، اس کے اوپر سیاستیں ہونے لگ جائیں گی اور سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس روایات یا علماء کا اجماع نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہو کہ آپ اس طرح کا مؤسسہ بنانا، اس طرح کا ادارہ بنانا. پھر وہ باقاعدہ روایات لے کر آئے ہیں کہ جب اس زمانے میں امام کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ امام کو لکھتے تھے کہ جی اصحاب کا اختلاف ہو گیا، ایک کہہ رہے نماز پڑھنی ہے اس ٹائم پہ، ایک کہہ رہے نہیں پڑھنی، تو امام اسے صحیح جواب دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، دونوں کے پاس روایات سے استدلال موجود ہے، دونوں کے پاس روایات ہیں. تو امام نے کیا فرمایا، تم دیکھو کہ جو اس میں سے زیادہ افقہ ہے، افقہ کے لفظ موجود ہیں، جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے تم اس کی بات کو لے لو، دوسری کی بات کو چھوڑ دو. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو یہ پتہ ہے، یہ الفاظ آغا سید حکیم کے میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں اور 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگ جائے گا، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا ہمیں نظام نہیں دیا کہ آپ باقاعدہ کسی مؤسسے کی بنیاد رکھیں کہ جو مجتہدین کی عالمیت کی تشخیص دے، جو اجتہاد کی تشخیص دے، اور اسی مؤسسہ کے مطابق سب چلیں، اور اس کا جو بڑا بنائیں گے اس کی یہ شرائط ہونی چاہیے. اس طرح کا انہوں نے کوئی نظام نہیں بنایا. انہوں نے سیدھے کہا کہ عالم اور افقہ کے مطابق چلیں. اب عالم اور افقہ کی تشخیص کیسے ہوگی، یہ ہر کوئی اس کا خود کیا مکلف ہے. تو لہٰذا یہ بات انشاءاللہ میں ان کا مضمون بھی شیئر کروں گا اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ، آپ اس کا بغور مطالعہ کریں. یعنی جو ہمارے مراجع اور فقہاء اس بات کی طرف متوجہ ہیں، اور اس کی سلبیات، یعنی ایک مضمون میں پہلے تو انہوں نے روایات اور آیات کی بحث کی کہ شرعی دلیل کیا ہونی چاہیے، اس کے بعد انہوں نے یہ بحث کی کہ ہم اس کی پریکٹیکل بحث کرتے ہیں کہ سلبیات کتنی ہوں گی، تشخیص فردی کی سلبیات یعنی نقصانات کتنے ہیں، اور اگر آپ مؤسسہ اور ایسی کوئی جماعت بناتے ہیں رسمی تو اس کے کتنے نقصانات ہوں گے. تو انہوں نے پریکٹیکل طور پہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک باقاعدہ ادارہ بنانا چاہیے، مؤسسہ بنانا چاہیے، تو اس کے نقصانات کہیں اور زیادہ ہیں. اسی وجہ سے نجف کا سیٹ اپ ہو، یہاں پہ کوئی ڈگری وغیرہ کا سیٹ اپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی ڈگری لے کر بھی نجف والوں نے اوکے کر دیا، اس کو ڈگری مل گئی، اب ڈگری مل کے وہ جو چاہے پڑھتا رہے، نمائندگی کرتا رہے. اس طرح کا نظام نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کیا نظام ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ پڑھتا تھا، جب یہ پڑھاتا تھا تو اس کے کیا حالات تھے، حوزہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک لمبے عرصے تک 25 سال، 40 سال، 50 سال ایک بندے کو پورا دیکھا جاتا ہے. پھر وہاں سے اس کی کیا بنتی ہے، شہرت بنتی ہے. وہاں سے اس کے بارے میں لوگوں کی گواہیاں آتی ہیں کہ جی اس بندے کو ہم نے بڑا نیک پایا، ہر سیٹ اپ میں دیکھا بہت سارا نیک پایا. تو ایسی صلاحیت جو لوگوں کے سامنے پروان چڑھتی ہے اور اس کے اوپر گواہیاں جمع ہوتی ہیں، یہ صلاحیت اس قابل ہوتی ہے، یہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ ہاں یہ واقعاً اسی کا مصداق ہے کہ یہ مطیعاً لامر مولا ہوا ہے اور مخالفاً لہوا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والا۔ لیکن اگر چکر ڈگری کا ہو تو آپ کو تو پتہ ہے ہم پاکستانی ڈگری لینے میں ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈگری آخری رات پڑھیں گے بہترین کر کے ٹائٹ کر کے اور نمبر شمبر لے لیں گے، اوکے کر لیں گے۔ ڈگری کے بنیاد پہ اگر نظام چلانا ہو تو پھر تو گیا دین، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو نام ہمارے فقہاء نے اس چیز کو انٹروڈیوس کرایا، متعارف کروایا کہ ہم کوئی ڈگری کا نظام بنانے والے ہیں۔ نہ طلاب اور علماء کو یہ کہا کہ آپ کبھی اس نیت سے پڑھو کہ ہمیں ڈگری چاہیے یا ہمیں عوام کو دکھانا ہے، اور ٹوٹلی طور پہ اخلاص کی بنیاد رکھی کہ فقط اس وجہ سے پڑھیں کہ ہم اپنا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند کریں اور دین محمد وال محمد کو پھیلائیں۔ بس ڈگری، چکر، شہرت، یہ ساری چیزوں کو کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی۔ اور اسی باب سے یہ ہے کہ ایسا کسی مؤسسے کی کسی فقیہ نے بنیاد کے بارے میں نہیں سوچا کہ جو یہ فیصلے کرنے لگ جائے کہ کون مجتہد ہے اور کون مجتہد نہیں ہے، یا کون عالم ہے اور کون عالم نہیں ہے۔ ہاں ماہرین ہوں گے، ہر زمانے میں ماہرین رہتے ہیں، تو جس ماہر کے اوپر اعتماد ہے وہ اسی کے مطابق چلے گا۔ اور وہ وہاں پہ آیت قرآن مجید کی لکھی انہوں نے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہر انسان کی جتنی وسعت ہے وہ اسی کے مطابق چلے۔ واضح انشاءاللہ یہ بات، تو مزید بھی آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، آپ اس میں ڈسکس کریں کہ یہ نظام کیسا ہو سکتا ہے۔ میں مضمون بھی شیئر کروں گا، مطالعہ بھی کریں اور مطالعے کی عادت ڈالیں۔ بھائی ہم لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، جب پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو مطالعہ ہم کر نہیں سکتے ایک صفحے سے زیادہ سی مور پہ کلک کرنا ہو کہ وہ مضمون لمبا ہو گیا، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں تو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں انہوں نے عادت بنائی مزدوری کی، چاہے تھک رہے ہیں جو کچھ ہے مزدوری کرنی ہے۔ ہم تھوڑا سا تھکنے لگ جائیں، چھوڑو جی اب تھکاوٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حالات ہیں۔ یعنی مزدور اور مستری تھکاوٹ ہو جائے کام، وہ کہتے ہیں کام میں بھی کرنا ہے، دیہاڑی ہے، ہمیں تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے نہیں کرنا۔ جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے جی ابھی ٹانگیں تھک گئی ہیں چھوڑ دو، نہیں، پاؤں کے اوپر ورم پڑ جاتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، پاؤں کے اوپر ورم پڑ جاتے تھے۔ تو چلیں ہم سے ایسی عبادت تو کبھی نہ ہو سکی کہ پاؤں کے اوپر تھوڑے سے نشان بن جائیں، لیکن کم از کم اتنا مطالعہ اور تحقیق تو ہو کہ تھوڑے تھکیں تو صحیح، تھوڑی آنکھیں تو سرخ ہوں، کوئی جسم ٹوٹے تو صحیح، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی عادت بنائیں، مطالعے کی عادت ہر کسی کو اگر نہیں ہوگی، فقط حلوہ پالیسی پہ لیں گے کہ حلوہ بنا کے ہمیں پیش کیا جائے گا ہم کھاتے رہیں گے، تو پھر بیڑا پار ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ کتنی بحثیں ہوں گی ہمارے پاس؟ عالم کی شرط کی بھی ہم نے بیان کر دی، اس کی تشخیص کا طریقہ کار بھی بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اس کی تشخیص کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم ماہرین کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ہم نہیں جا سکتے۔ اچھا، اب ہوگا کیا کہ ماہرین کا بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے کہ تشخیص کیسے کرنی ہے، یہ طریقے آ رہے ہیں کہ مجتہد ہونا کیسے ثابت ہوگا، عالم ہونا کیسے ثابت ہوگا، یہ سارے طریقے بیان کیے۔ اس میں سے یہ آخر پہ ہے کہ اجتہاد اور عالمیت کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو خود یقین ہو جائے، ٹھیک ہے جی، یقین بہت کم ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں خود بخود یقین ہو جائے۔ ہاں کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے جی مجھے یقین ہو گیا، لیکن ایسا شاذ و نادر ہے کہ یقین کا کیا مطلب ہے کہ دوسرا کوئی آپشن ہی ذہن میں نہ آئے، اس طرح کی حالت ہو، ٹھیک ہے، یہ کوئی نفسیاتی بندہ ہو سکتا ہے، عام طور پہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیا ہے کہ اطمینان ہو جائے۔ اطمینان میں شرط متقدم رہتی ہے کہ اطمینان کے اوپر لکھا ہے کہ اطمینان کے ذرائع جو ہوتے ہیں ان ذرائع کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں مناشے کہتے ہیں، کہ اطمینان کا ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو عقل مندوں کے ہاں قابل قبول ہو، عقلاء کے ہاں۔ اچھا، مجھے اطمینان ہے کہ سید سیستانی عالم ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہونی چاہیے جی، میں نے نجف کے علماء سے بھی سنا، قوم کے علماء سے بھی سنا، دونوں حوزات سے سنا، بلکہ نجف کے جو درس خارج کے علماء ہیں، شیخ باقر روانی، ٹھیک ہے، شیخ ہادی آل رازی، باقی لوگ یہ سارے ایک زمانے میں حوضہ قم میں پڑھاتے رہے ہیں، صدام کے زمانے میں سارے ادھر پڑھاتے رہے ہیں۔ تو جنہوں نے دو حوضے دیکھے ان لوگوں کی یہ گواہیاں ہیں کہ سید سیستانی کی فقاہت پہ کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہاں سے اطمینان ہوتا ہے کہ سید سیستانی کی جو فقاہت ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی میں نے ان کی تاریخ دیکھی کہ کتنے عرصے میں یہ مجتہد بنے، ان کے استاد نے ان کے لیے کیا جملے لکھ کے دیے اور یہ جملے کسی اور کو لکھ کے دیے یا نہ دیے، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ 34 سال کی عمر میں ایک بندہ مجتہد بن جاتا ہے، اور کتنے اس کے اصول کے دورے ہیں، فقہ کے دورے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے مجھے کیا اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ اطمینان کے ذرائع کون سے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عقلائی ذرائع ہیں، یعنی عقل مندوں کے ہاں بھی آپ ذرائع رکھیں گے تو کہیں گے ہاں واقعاً بات آپ کی بنتی ہے۔
لیکن اگر ایک بندے سے آپ پوچھیں کہ آپ ان کو عالم کیوں مانتے ہیں، وہ جی مجھے ان کی جو شکل و صورت ہے نا بڑی خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے، بڑے روحانی چہرہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے بھئی یہ کوئی عالمیت کا معیار نہیں ہے۔ یا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے جو بیانات آتے ہیں نا وہ بڑے زبردست آتے ہیں، دشمن کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے یہ بھی کوئی طریقہ کار ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ بس نکلو اور قیام کرو، چونکہ وہ قیام کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں ہمیشہ حکومت بنانے کی کرتے ہیں، تو مجھے یہ بندہ پسند ہے، یار یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی عقلائی طریقہ کار نہیں ہے، کب قیام کرنا ہے کب قیام نہیں کرنا دینی مسئلہ ہے نا، میرے جذبات کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ لہٰذا یہ جذباتی باتیں ہم طلاب کو کیا ہے یہ زیب نہیں دیتی ہیں، ہم اپنے جذبات مثلا وہ جی ہمارا پاکستانی اپنا ہے اس کو سپورٹ کرو، وہ جی ہمارا عراقی ہے اس کو سپورٹ کرو، کوئی سیاسی تنظیم ہے سپورٹ کرو اس کو، ٹھیک ہے، ہر عالم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ساری مراجع ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن جب شرعی ذمہ داری کی بات آئے گی تو ہم عقلائی طریقوں کے اوپر چلیں گے، ہم اس تعصب کے اوپر تھوڑی چلیں گے کہ وہ ہمارا پاکستانی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، یہ سپورٹ کی تھوڑی چل رہی، سیاسی میدان تھوڑی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے بھی جتنے بھی فقہاء ہیں ان کی تعلیم کا کیا کیریئر رہا، کس سے پڑھا، کیسے پڑھا، دروس کی ان کی شہرت کیا ہے، علماء ان کے دروس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم یہ چیزیں کو معلومات لیں گے نا، ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے علاقے کیا ہے یا اس کا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ غور و فکر کریں گے کہ عالمیت کے تشخیص میں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جو شرعی طریقے ہیں آپ ان کے مطابق چلیں۔ اچھا یہ اطمینان ہو گیا۔ اچھا اسی طریقے سے اہل خبرہ کی ہے، وَبِشَہَادَةِ عَادِلَيْنِ مِنْ اہل الخبرہ، اہل خبرہ جس بندے کے اندر صلاحیت ہے، اور اس کی تعریف کیا کی کہ جو اجتہاد کے قریب تر ہوتا ہے، اگر یہاں سے دو عادل آپ کو گواہی دے دیتے ہیں، بلکہ اگر ایک بندہ بھی گواہی دے دیتا ہے، بِشَہَادَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، ایک بندہ بھی، شیخ باقر روانی صاحب سے پوچھا انہوں نے گواہی دے دی، آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے، ایران بھی پڑھاتا رہا، ساری جگہ پڑھاتا رہا، اس نے گواہی دے دی کہ بھئی صحیح سیستانی کے فقہات کے پیچھے کسی کے فقہات اور دقت نہیں ہے، تو ہمیں اطمینان ہو گیا، یہ کافی ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، اگرچہ وہ کیا ہو جی ایک ہو، لیکن اہل خبرہ کی شہادت میں شرط کیا رہتی ہے کہ تعارض نہ ہو۔ تعارض کیسے ہوتا ہے؟ تعارض ایسے ہوتا ہے کہ مقابل والا یہ کہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ مجتہد نہیں ہے، یہ بندہ عالم نہیں ہے، یہ تعارض ہوتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ تعارض نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ آغا خامنہئی صاحب کے اجتہاد کے اوپر بہت سے برادران کیا کہتے ہیں یہ تعارض ہو گیا، ان کے اجتہاد کے اوپر، عالمیت کی بحث نہیں، اور اجتہاد کے تعارض ہو گیا۔ تعارض کیسے ہوئی؟ فلاں بندے نے ان کی گواہی نہیں دی اجتہاد کی، بھی گواہی نہ دینا یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے کہ باقاعدہ وہ گواہی دیں کہ یہ بندہ مجتہد نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی علماء بھی گواہی نہیں دیتے، چند ایک دیتے ہیں لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ مقام تعارض میں آ جائیں، واضح۔ وَمَعَ التَّعَارُضِ، اگر فرض کریں ایسا تعارض ہو بھی جاتا ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ مجتہد ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں مجتہد نہیں ہے، ایک کہہ رہے ہیں عالم ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں عالم نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر آپ ان میں سے اس کی گواہی کو لیتے ہیں کہ جو اکثر و خبرت ہو، کہ جس کے اندر زیادہ مہارت ہو، یعنی آپ سینئر سے سینئر استاذ کی پھر گواہی کو لیتے ہیں۔ آپ نے کہا چلیں اس بندے کے بارے میں گواہی شیخ باقر روانی صاحب نے بھی دی، شیخ ہادی اعلی راضی نے بھی دی، اور دیگر کفایہ مقاصد کے مدرسین بھی ہیں۔ اب جب تعارض ہو گیا گواہیوں میں، تو آپ نے کہا کہ ادھر جو گواہیوں میں ہیں وہ شیخ باقر روانی، شیخ ہادی اعلی راضی جیسے حوزہ کے بڑے استاد شامل ہیں، اور ادھر جو گواہیاں ہیں وہاں پہ اتنے بڑے لیول کے استاد نہیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس جو گواہیاں ہیں اس میں ایسے لوگوں کی شہادت موجود ہے کہ جو اکثر و خبرتن ہے، اکثر و خبرتن کا لفظ ہے نا، اکثر و خبرتن یعنی جس کے پاس مہارت کیا ہے زیادہ ہے، تو پھر آپ اکثر و خبرتن کو مان لیں گے اور دوسرے کو کیا ہے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار چل رہا ہے۔ آخر پہ آپ کہیں کہ نہیں بھئی قبلہ صاحب کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، میں کیا ہو گیا ہوں، مشکوک ہو گیا ہوں، کوئی بھی عالم کیا ثابت نہیں ہو رہا، جدھر سے پوچھیں جناب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ادھر بھی گواہیاں موجود ہیں ادھر بھی گواہیاں موجود ہیں، میں تو ٹوٹلی کنفیوز ہوں۔ پھر کیا شرعی ذمہ داری بنتی ہے، یہ جو ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس بحث کو کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عالمیت آپ کے ہاں ثابت نہ ہو سکے، یا سارے کے سارے علم میں برابر ہوں اور آپ اختلافی مسئلے پہ عمل بھی کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔